بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے نماز کی سنتوں کا بیان۔ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات یہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اب آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی سیکھیں اور اپنے بھائیوں تک، اپنی بہنوں تک یہ بات پہنچائیں، کیونکہ جب علم ہوگا کہ نماز میں کیا کیا فرض ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اگر فرض چھوٹ گیا تو جب یہ علم ہوگا تب نہ عمل کریں گے۔ نماز میں واجب کیا کیا ہے، جب یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز میں واجب کیا کیا ہے، اب پھر واجب کا پتہ نہیں ہوگا، پھر واجب کا حکم کہ جب واجب چھوٹ جائے تو کیا کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے واسطے نماز درست کیجیے اور اس کے لیے علم حاصل کیجیے۔ تو فرائض نماز، واجبات نماز یہ بیان کر چکے ہیں۔ آج ہے سنتوں کا بیان۔ نماز میں سنت کیا کیا چیز ہے۔ اب سنت کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ آج کل لوگ مختلف مصروفیات کی وجہ سے سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے سنت ہی نہ ہے، نہیں میرے بھائیوں، علماء نے فرمایا آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو اس نماز کے اندر جو انوار ہیں اور برکات ہیں، روحانیت ہیں، وہ شامل ہوں گے سنت پر عمل کرنے سے۔ مصروفیات کی وجہ سے اور دوسری بات کہی جائے علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی سنت کا خیال نہیں کرتا۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں، سنت کا علم نہیں ہے تو خیال کیسے کریں گے؟ اس لیے پہلے سنت کا علم ہو پھر خیال کیجیے، کیونکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر سنت کے مطابق آپ نے نہیں پڑھی، فرض ادا تو ہو گیا، لیکن جو نماز کے برکات اور انوارات اور جو اس کی روحانیت ملنے والی ہے اس سے آپ محروم رہیں گے۔ اس لیے سنت کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ کے واسطے خاص اہتمام کیجیے۔ یہ سنت کے تعلق سے باتیں تھیں۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ نماز میں سنتیں کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ اب اس میں دونوں قول ہے کہ تکبیر اللہ اکبر، ایک یہ ہو گیا، اب ایک ہو گیا اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے، کہنے کے وقت اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنا۔ اب ایسا نہیں کہ اللہ اکبر کہہ دیے اور پھر کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، پھر آئیں اور آ کر کے ایسے کیے، نہیں، متصل۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی اور قبلہ کی طرف رکھیں، یعنی پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، سیدھا، اور ہاتھ کی انگلیاں ایسے نہیں ہیں، بالکل ایسے درمیان، جس حالت میں اللہ نے بنایا۔ نمبر 3، تکبیر کہتے وقت نہ سر جھکائیں، بالکل اسٹیٹ میں، بس اللہ اکبر، ادب سمجھ کر کرتے ہیں، نہیں وہاں پر ادب نہیں، وہاں پر نبی نے کیا طریقہ بتایا، اسٹیٹ کھڑے ہو گئے سیدھے، اور دیکھیے یہ دونوں ایسے ہو گیا، اللہ اکبر۔ بہت سارے ساتھیوں کو ہم نے دیکھا ایسے جھک کر کے اللہ اکبر، ایسے نہیں کرنا، یہ ہو گیا۔ نمبر 4، امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیر بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا۔ یعنی امام صاحب اگر نماز پڑھا رہے ہیں یا کوئی بھی نماز پڑھا رہے ہیں، اب ان کے لیے سنت یہ ہے کہ مقتدی جتنے ہوں اسی حساب سے آواز کریں۔ 10 مقتدی ہیں اور ایسا زور سے چلا رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، 100 مقتدی ہیں اور آہستہ چلا رہے ہیں، یہ نہیں، یعنی اتنی ہی آواز سے بقدر حاجت، یعنی جتنی ضرورت ہے۔ نمبر 5، سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف پر یا نیچے باندھنا۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ بے احتیاطی کر رہے ہیں آج کل، یعنی ہاتھ اللہ اکبر کہہ کر کے بالکل یعنی ناف پر، اور سیدھے ہاتھ داہنا ہاتھ، بائیں ہاتھ یہ ناف پر باندھنا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔
یا ناف کے نیچے ثنا پڑھنا. اب ثنا اب نہیں یاد ہے ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بہنوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. فرض کی تیسری اور چوتھی میں فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا. اب سورہ فاتحہ یاد کرنی ہے. آمین کہنا، یعنی الحمد شریف کے بعد آمین کہنا، یہ بھی سنت ہے. کیوں؟ الحمد شریف دعا ہے. اب اس کی میننگ جب دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا. سنت کے موافق قرات کرنا. اب مغرب میں ہے، شروع کر دیے لمبی قرات نہیں، جو سنت طریقہ ہے اس سنت کے مطابق قرات کرنا. رکوع اور سجدے میں کم سے کم 3 بار تسبیح پڑھنا. اب تسبیح کیسے پڑھنا؟ آج کل جو ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، ایسے اطمینان سے پڑھیں گے. کس کا نام لے رہے ہیں؟ اللہ کا نام لے رہے ہیں. تو اللہ کا نام پیار سے لیں گے تب نہ ادھر سے پروانہ ملے گا. رکوع میں سر اور پیٹھ کو سیدھے میں برابر رکھنا. یعنی رکوع میں گئے تو اونٹ کی طرح اٹھا ہوا نہ ہو، بلکہ بالکل ایسا ہو کہ مثال کے طور پر یہ دیا جاتا ہے کہ اگر رکوع میں آپ گئے ہیں، گلاس رکھ دیا جائے آپ کے پیٹھ کے اوپر تو وہ گرے نہ، ایک دم اسٹیٹ رکوع میں. اور خواتین بالکل اسٹیٹ نہیں رہیں گے، بلکہ ان کا اٹھا ہوا رہے گا. یعنی اتنا بقدر رکوع جائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنے تک چھو لیں، خواتین کے لیے. اب مرد یہ بھی سنت ہے کہ دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنا اس کو کہتے ہیں نا، گھٹنا کو پکڑنا، یہ بھی سنت ہے. کھلے ایسے رکھنا نہیں، پکڑنا. جب پکڑیں گے تو آٹومیٹک سیدھا ہو جائیں گے. اور خواتین پکڑیں گی نہیں، ایسے رکھیں گی. جب ایسے رکھیں گے تو آٹومیٹک وہ اونٹ کی طرح وہ رہے گی ٹیڑھا. کیوں؟ اس میں پردے کا خیال رکھا گیا. یہ ہو گیا. قوما میں مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا، یعنی اللہ اکبر کہے، امام صاحب سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں. اب خاموش کے ساتھ کھڑے اڑے مت رہیے، بلکہ آپ بھی پیچھے بولتے رہیے. کیا بولنا ہے؟ ربنا لک الحمد، آہستہ سے، اتنا آہستہ کہ خود سن لیں. آج کل ہوتا کیا ہے؟ زور کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زور کا مطلب یہ نہیں کہ بغل والے کو ڈسٹرب کرنا، مطلب یہ ہے کہ ربنا لک الحمد. اب سن لیے خود. سجدہ میں جاتے وقت، ہاں اب سجدہ میں جانے کا سنت طریقہ دیکھیے کتنا خیال رکھا گیا ہے. سجدہ میں جاتے وقت پہلے گھٹنا رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر پیشانی، پھر ناک. صرف پیشانی پر سجدہ نہیں کرنا، صرف ناک پر سجدہ نہیں کرنا، بلکہ دونوں پر سجدہ کرنا. الا یہ کہ اگر درد زخم وخم ہے تو معذوری ہے. تو یہ ہے. اور اٹھانے میں اس کا الٹا، پہلے ناک، پھر پیشانی، پھر ہاتھ، پھر پاؤں. اس کا خیال ہے. لے کہ پاؤں میں درد ہے وغیرہ ہے تو پھر پہلے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، مجبوری ہے. جیسے کبھی کبھی درد ہو جاتا ہے تو ہم بھی رکھ لیتے ہیں، ورنہ درد نہیں ہے تو اس کا خیال کیجیے. پہلے گھٹنا، پھر ہاتھ، پھر پیشانی، پھر ناک. جلسہ اور قعدہ میں بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیاں کی سرے قبلے کی طرف رہیں. یعنی قبلے کی طرف رہے گا، ایسے رہیں گے تو دیکھیے قبلے کی طرف ہو جائے. ہاں دیکھیے قبلے کی طرف ہے، ایسے رکھنا. تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی سے اشارہ کرنا، یعنی التحیات پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ میں اشارہ کرنا. قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا، یعنی 2 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے، یہ سنت ہے. اب بہت سارے ہمارے ساتھی لوگ اس میں سے بعض ایسا جس کو ضروری سمجھتے ہیں. اب دیکھیے ان کو علم نہیں، اب وہ سجدہ سہو کر رہے ہیں. سنت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی چیز جو میں نے گنایا اگر چھوٹ گیا، کوئی حرج، چھوڑنا نہیں ہے، چھوٹ گیا
سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز دہرانے کی ضرورت ہے، یہی سمجھنا ہے۔ پہلے معلوم کریں گے سنت کیا ہے، پھر اس پر عمل کریں گے۔ فرض کا حکم کیا ہے کہ چھوٹ گیا تو نماز دہرانا ہوگا، واجب کا حکم کیا ہے کہ سجدہ سہو کرنا ہوگا، تو پتہ ہوگا تب نا کہ واجب کیا کیا ہے۔ اس طریقے سے سنت کا حکم کیا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوٹ گیا تو سجدہ سہو نہیں ہے اور نماز بھی ہو جائے گی۔ تو اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی امام صاحب سے چھوٹ جاتا ہے تو ہمارے مقتدی یہ سمجھتے ہیں فلاں چیز چھوٹ گیا، اب ان کے دماغ میں یہ چلتا کہ ضروری تھا، لیکن ضروری وہ نہیں تھا، غلطی سے چھوٹ گیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہے درود کے بعد دعا پڑھنا، یعنی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعا ہے۔ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا، اور امام صاحب کو ہے کہ دائیں طرف سلام میں زور سے کہیں اور اس کے بعد دوسری طرف جو بائیں طرف سلام پھیریں تو ذرا سا اس سے آہستہ کہنا۔ یہ تھی سنتیں۔ اب ہم کیا کریں گے، خود بھی سیکھیں گے اور اپنے بھائیوں تک پہنچائیں گے تاکہ علم ہو حکم اور سنت کیا کیا ہے۔ اب انشاءاللہ نماز کس سے خراب ہوتی ہے وہ سب انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ ابھی مستقل نماز کا بیان چل رہا ہے، سیکھیے پھر عمل کیجیے اور دوسروں کو سکھائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔